اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب مثال دے کر سمجھایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، فرمایا جس کا بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ بغیر پلستر کی دیوار دیکھو اور اس میں اینٹوں کا جڑنا دیکھو، آپ دنیا کے جتنے بھی معمار ہیں ان سب کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک مخصوص انداز میں اینٹ کو اینٹ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ آپ بغیر پلستر کی دیکھو، آپ کو نظر آ جائے گا ہر اینٹ نے دوسری اینٹ کو سہارا دیا ہوا ہے، ہر اینٹ نے دوسری اینٹ کو سہارا دیا ہوا ہے، پھر یہ دیوار بنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شبک بین اصابع، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر مثال دی ہے، صحابہ کو دکھایا کہ جیسے یہ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر، تشبیک کہتے ہیں انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، فرمایا ایسے ہی دیوار کو جوڑتی ہے۔ تو آپ ایک پورا ٹرک اینٹوں کا لے آئیں، اس کو کہیں خالی کریں، وہ دائیں بائیں پڑی ہوئی ہوں، اس کو کوئی دیوار نہیں کہے گا، اس کو اینٹوں کا ڈھیر کہے گا۔ آج مسلمان اینٹوں کا ڈھیر تو ہے، دیوار نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان نے مسلمان کو سہارا دینا چھوڑ دیا، مسلمان نے مسلمان کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی ہیں۔ اس حدیث کا اطلاق علماء فرماتے ہیں گھر پر بھی ہوتا ہے، خاندان پر بھی ہوتا ہے، ملک پر بھی ہوتا ہے، اور پورے عالم اسلام کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی گھر والا کسی گھر والے کو سہارا نہیں دے گا تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ دیوار، وہ گھر مضبوط نہیں ہو سکتا، وہ خاندان مضبوط نہیں ہو سکتا، وہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا، اور وہ امت مسلمہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کی بڑی عجیب مثال کے اندر فرمایا، مثل المؤمنین، مومن کی مثال ایسی ہے، فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم، فرمایا آپس میں رحم کے اندر، محبت کے اندر، تعلق کے اندر، مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا منہ عضو، جب ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد، سارا جسم تکلیف کے اندر ہوتا ہے، بالسحر والحمى، جب اس کو کوئی بیماری تکلیف آ جاتی ہے۔ ذرا مثال کو سمجھنا، میرے نبی علیہ السلام کیسے جو ہے اللہ نے علم الاولین والآخرین عطا فرمایا، کیسی دور تک نظر ہے۔ یہ حدیث آپ نے بڑی دفعہ سنی ہوگی، لیکن آج میں اس کی تشریح عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جسم سے مثال دی ہے۔ دیکھو جب کسی کے جسم میں درد ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے وہ درد کا علاج نہیں کرتا ہے، بیوقوف ڈاکٹر پین کلر دیتا ہے کہ اس کا درد ٹھیک ہو جائے۔ سمجھدار ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ جسم میں درد یہ بیماری نہیں ہے، جسم میں درد علامت ہے کسی بیماری کی۔ بخار، سمجھدار ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ بخار یہ بیماری نہیں ہے، بلکہ بخار نشانی ہے کسی بیماری کی، کہ اب اس کے جسم میں کوئی فالٹ آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا عضو درد کر رہا ہے۔ اس لیے سمجھدار ڈاکٹر جڑ کو پکڑتا ہے اور وہ اس جڑ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب جسم میں تکلیف ہو، سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ دیکھو ایک انگلی تکلیف کے اندر ہے، دماغ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس چل کر جاؤ، ٹانگیں چلتی ہیں، کس کے لیے؟ انگلی کی تکلیف ہے، ٹانگیں چل کر جا رہی ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، زبان بولتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ تکلیف کہاں پر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آنکھیں راستہ دکھاتی ہے۔ جب ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے اور پرہیز بتاتا ہے، کان اس کو سنتا ہے، پھر جب فیس دینے کی باری آتی ہے تو صحیح ہاتھ جیب کے اندر جاتا ہے، ڈاکٹر کو فیس دیتا ہے۔ تکلیف انگلی کو ہے، پاؤں نے حرکت کی، تکلیف انگلی کو ہے، آنکھ نے راستہ دکھایا، تکلیف انگلی کو ہے، اور کان نے بات کو سنا، تکلیف انگلی کو ہے، ہاتھ نے جو ہے اس کو فیس نکال کے دی ہے۔ اگر یہ پاؤں کہے کہ انگلی کو مسئلہ ہے میں کیوں چلوں، انگلی کو مسئلہ ہے، آنکھ کے میں کیوں راستہ دکھاؤں، انگلی کو مسئلہ ہے، ہاتھ کے میں کیوں حرکت کروں، تو پھر جو ہے نظام چل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی مثال جسم کی طرح ہے، جس طرح ایک جسم کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم حرکت کے اندر آ جاتا ہے، اسی طرح جب کہیں بھی مومن مسلمان تکلیف کے اندر ہو تو جس طرح سارا جسم اس کے لیے حرکت میں آئے، فرمایا اسی طرح ایک ایمان والا بھی تڑپ اٹھے جس طرح سارا جسم ایک عضو کی تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے۔
لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری بھی آ جاتی ہے کہ پاؤں حرکت نہیں کرتا ہے اور انگلی کی تکلیف پر پاؤں چل کر اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس بیماری کو فالج کہتے ہیں۔ فالج کا مطلب کیا ہے؟ فالج کا مطلب ہے بے حسی۔ فالج کے اندر عضو بے حس ہو جاتے ہیں، فالج کے اندر تکلیف کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب ڈاکٹر چیک کرتا ہے نا، اس کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے، اس کے آگے ایک جو ہے نا وہ سوئی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس عضو کے اوپر مارتا ہے۔ ایک طرف جو ہے نا جو اس کے اوپر وہ پلاسٹک لگا ہوتا ہے وہ اس عضو کے اوپر مارتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتا ہے نہیں ہو رہی۔ ایسی صورت میں اس کا جو ہاتھ اور پاؤں شل ہے اس کا علاج نہیں کیا جاتا، ایسی صورت میں اس کے دماغ کا علاج کیا جاتا ہے۔ فالج کے اندر دماغ کا علاج ہوتا ہے۔ فالج کے اندر ڈاکٹر کہتا ہے اس کے دماغ کا علاج کرو، اس لیے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو جو چیز یہاں سے جو ہے اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے اس کا دماغ ہے، جب دماغ ٹھیک ہوگا تو ہاتھ پاؤں حرکت کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے کبھی کبھی فالج کی بیماری، تو کبھی ہمارے گھروں کے اوپر بھی فالج کی بیماری آ جاتی، کبھی امت مسلمہ پر فالج کی بیماری آ جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک بھائی جو ہے وہ بیمار ہے اور وہ تکلیف کے اندر ہے، تو جب وہ خود نہیں چل کر جا سکتا تو اس کا والد کہتا ہے دوسرے بھائی کو جاؤ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اب یہاں پر اس کا والد نے دماغ کا کام کیا، بھائی نے ہاتھ سے پکڑا یا اس کو لے کر گیا، دوسرے بھائی نے ٹانگوں کا کام کیا، بہن اس کو دوائی کھلاتی ہے، بہن نے ہاتھ کا کام کیا، ماں اس کو پرہیزی کھانا دیتی ہے، ماں نے جو ہے اس کی خدمت، جب سارے نے مل کر اس ایک کی فکر کی اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے۔ لیکن جب اگر باپ کہے میرے پاس وقت نہیں، بھائی کہے ہٹا کٹا ہے خود چل کر جائے، بہن کہے میرے پاس وقت نہیں اس کو لاڈ اٹھاؤں، ماں کہے کہیں سے جو کچھ لے کر کھا لو میں پرہیزی کھانا نہیں دیتی، پھر اس کا کیا علاج ہوگا؟ اس کا علاج ہو نہیں سکتا ہے، وقت سے پہلے چل گزرے گا۔ ایسے ہی امت مسلمہ کے اوپر بھی فالج کا گویا کہ اٹیک ہوا ہے۔ آج ہر ایک یہ کہتا ہے اس پر آئی ہوئی ہے مجھے کیا تکلیف، وہ مر رہا ہے میں تو جی رہا ہوں، اس کو کھانا نہیں مل رہا مجھے تو مل رہا ہے، اس کا بچہ اگر اسپتال میں سڑ رہا ہے میرا بچہ تو کھیل رہا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو مثال سے سمجھایا کہ جب تک آپس میں ایک دوسرے کا سہارا نہیں بنو گے، جب تک ایک دوسرے کو مضبوط نہیں کرو گے، فرمایا کہ زوال تمہارا مقدر بنتا چلا جائے گا۔ آج جتنی بھی قومیں مضبوط ہیں آپ ان کی جا کر بنیاد دیکھیں، وہ ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہیں، ایک دوسرے کا پاؤں کھینچنے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو ہے صحابہ کو فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے اوپر جو ہے پریشانی اور تکلیف آئے گی اور جب تمہارے اوپر جو ہے اس طرح کے حالات آئیں گے تو اس طرح کے حالات کی بنیادی وجہ جو ہیں وہ کیا ہوں گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، فرمایا اے مہاجرین کی جماعت 5 باتیں جب تمہارے اندر آ جائیں میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر نہ آئیں، لیکن جب تم ان 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گے پھر اللہ کی طرف سے جو ہے تم دیکھو گے کہ اللہ تمہارے لیے کیسے فیصلے فرماتا ہے۔ ایک چیز فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم، جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ حتی یعلن بہا الا فشا فیہم الطاعون، کہ اللہ ان پر ایسی بیماریاں طاعون اور ایسی بیماریاں مسلط کر لیتا ہے کہ جن کو ان کے بڑوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا، جو اس سے پہلے کبھی جو ہے نا جس کا کسی نے تذکرہ بھی نہیں سنا ہوتا، ایسی بیماریوں کے اندر۔ اور دوسری ولم ينقص المکیال والمیزان، فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، جب ناپ تول میں کمی شروع کر دو گے تو فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تم لوگوں کو حکمرانوں کے ظلم کے اندر مبتلا کر دے گا۔ کہتے ہیں فلاں نے ظلم کیا جی،
فلاں کو ایسے کیا تھا جی، فلاں کو منتخب کیا تھا جی، فلاں کو ووٹ دیا تھا جی، اس نے ایسے کر دیا، فلاں آئے گا ہماری تقدیر بدل دے گا، یہ ساری زندگی تم دیتے رہو، اللہ کی قسم تمہاری کوئی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ میرے نبی کی حدیث یہ متفق علیہ حدیث ہے، جس کو امام بخاری نے بھی ذکر کیا، امام مسلم نے بھی ذکر کیا، سائے ستہ نے ذکر کیا، مستند ترین حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی۔ یہ کن جو ہے پاگل پنے کا شکار ہو، فلاں آئے گا میری تقدیر بدلے گا، میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے اندر ناپ تول کی کمی ہے تو فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ بادشاہوں کو ظالم ہی مسلط کرتا رہے گا، کوئی عادل تمہارے اوپر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور آج دیکھ لو، ایک ریڑھی والے سے لے کر جس کا جہاں پر جتنا بس چلتا ہے، جس کا جتنا بس چلتا ہے، اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ گاہک کی نظر ادھر سے ادھر ہوئی اور اس نے اپنا کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا، وہ کیا سمجھتا ہے یہ جو 10 روپے، کیا زیادہ زیادہ ایک ریڑھی والا کتنے کی کرپشن کرے گا؟ 10 یا 20 کی کرے گا۔ یہ جو 20 روپے اس نے 100 کے اندر شامل کر دیے اور اس 100 کو بھی ناپاک کر دیا تو اس کا حال بدلے گا؟ نہیں۔ دیکھ لو جو 20 سال پہلے بھی ریڑھی لگاتا تھا آج بھی 20 سال کے بعد بھی اسی ریڑھی کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ مانگنے سے بہت بہتر ہیں، چوری سے بہتر ہے، ڈاکے سے بہتر ہیں، اپنا رزق کما رہے ہیں، لیکن اگر غلط طریقے سے کماؤ گے تو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک چیز ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُعِينُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش نہیں نازل کرے گا۔ مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ ایک قطرہ بھی جو ہے آسمان سے نہیں نازل کرے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرْ، فرمایا اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، چوپایوں میں کتا بھی آتا ہے، چوپایوں میں گدھا بھی آتا ہے، چوپایوں میں بھینس اور گائے بھی آتی ہے، چوپائی کے اندر جانور بھی آتے ہیں، سارے جو 4 ٹانگ والے، اللہ فرماتے یہ 4 ٹانگوں والے نہ ہوتے تو اللہ تمہارے اوپر ایک قطرہ بھی نازل نہ کرتا۔ گویا کہ اللہ 4 ٹانگوں والوں کو تو لحاظ کر رہا ہے، لیکن اس مسلمان کا اور اس کلمہ پڑھنے والے کا اور اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھنے والے کا اللہ لحاظ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ نے اس جانور کی وجہ سے، یہ حدیث کے اندر اللہ فرما رہے ہیں یہ جانور نہ ہوتا تو میں جو ہے نا جی ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا۔ اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُضْ عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ، فرمایا کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو توڑ دو گے، جو ہم نے کیا ہے قرآن کے اندر، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جب تم اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے اللہ تمہارے اوپر دشمن مسلط کرے گا۔ دیکھ لو پوری دنیا کے اندر۔ اور آخری بڑی اہم چیز ہے وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر تمہارے حکمران، تمہارے بڑے جن کو تم خود منتخب کرتے ہو، جن کو تم ووٹ دیتے ہو، میں واضح الفاظ کے اندر موقع محل کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، اگر یہ اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب کے مطابق قانون سازی نہیں کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرو اس حدیث کا، جس کے پاس جاتے ہو اس حدیث کا ترجمہ کرواؤ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق قانون سازی نہیں کرتے ہیں تمہارے درمیان یہ پھوٹ پڑی رہے گی، تمہارے درمیان اختلاف رہے گا، تم ایک نہیں ہو سکتے، تم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، اب یہ موقع ہے، اب تمہارے سامنے ہے، اگر تم دیکھ رہے ہو ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے، یہ اللہ کے حکم پر خود بھی نہیں چلتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر خود بھی نہیں چلتا ہے، اس کا ظاہر بھی سنت کے خلاف ہے، اس کا باطن بھی سنت کے خلاف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، علماء کا قول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، تمہیں نظر آ رہا ہے، لوگ تمہیں کہہ رہے اولیاء ہے، لوگ تمہیں کہہ رہے ولی ہے، لوگ تمہیں کہہ رہے بہت بڑا بزرگ ہے، لیکن
علماء کا قول ذکر کر رہا ہوں، کوئی اس کو چیلنج کر لے۔ فرمایا اگر اس کا ظاہر سنت کے خلاف ہے، اگر اس کا ظاہر سنت کے خلاف ہے، اگر اس کا ظاہر سنت کے خلاف ہے، فرمایا یہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کا ظاہر سنت کے خلاف ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے، پھر یہ اللہ کا قرآن، میرے نبی کی حدیث، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی ظاہر، میرے صحابہ کا ظاہر اور علماء اولیاء کا ظاہر، یہ ظاہر کیوں ہے؟ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ میرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری شکل اللہ نے قرآن حدیث میں کیوں بیان کی؟ اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ظاہر کو بنانا دین کا حصہ نہیں ہے، پھر میرے نبی نے کپڑوں کے متعلق کیوں حکم دیا؟ میرے نبی نے داڑھی کے متعلق کیوں حکم دیا؟ میرے نبی نے سر کو چھپانے کے متعلق کیوں حکم دیا؟ میرے نبی نے ٹخنوں کو نہ ڈھانکنے کا حکم کیوں دیا؟ میرے نبی نے سنت لباس کا حکم کیوں دیا؟ میرے نبی نے سنت کے مطابق ظاہری حلیہ کیوں ذکر کیا؟ جب عیسائی کی مجلس کے اندر بایزید بستامی نے آ کر قدم رکھا، عیسائی کی زبان بند ہوئی، کسی نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا ہماری مجلس میں محمدی آ گیا، اس لیے میری زبان بند ہو گئی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق چلنے والا تو وہ ہے، فرمایا جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، اولیاء تو وہ ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آئے، ولی تو وہ ہے جس کی ظاہری شکل اللہ کو یاد دلا دے، ولی تو وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ولی تو وہ ہے جس کو لوگ حضرت کشمیری کے نام سے جانتے تھے۔ فرمایا حضرت کشمیری کتنی دفعہ ایسے ہندوؤں کی مجلس میں گئے، کتنی ہندوؤں کی نظر پڑی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کسی نے ہندو سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا اس شخص کے اندر؟ فرمایا جب میں نے اس کے ظاہر کو دیکھا تو میرے دل نے یہ کہا کہ یہ بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کا مذہب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا